طرف بڑھنے والے بن جائیں. والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، امام زمان کی طرف تیزی سے جائیں تاکہ امام زمان کی حاجت ہے، کام ہے، یعنی کار مہدوی کے لیے سرعت کے ساتھ آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے. ہر کام جو ہم انجام دینا چاہیں اسے خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے انجام دیں اور پھر دیر نہ کریں، چونکہ آپ مسارع ہونا چاہیے. آپ کو اس سلسلے میں پھر دیر نہیں کرنی ہے، جلدی کرنا ہے. جیسے ہی پتہ چلے کہ یہ کار امام زمانی ہے، بس یہ خواہش امام زمان ہے، یہ آرزو امام زمان ہے، یہ حاجت امام زمان ہے، بس اس میں جلدی کیا جائے. والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ. آقا امام زمان ہمارے منتظر ہیں اور بہت سارے کام ہیں. تو جب آپ کو اپنے معاشرے میں، اپنے سامنے، اپنی زندگی میں جب کار مہدوی نظر آ جائے، جب آپ نے دیکھا کہ کار مہدوی انجام دینے والے نہیں، آپ تیزی سے پڑھیں تاکہ اس کام کو انجام دیں. یہ مہم ہے. خدا انسان کا انتخاب بعد میں کرتا ہے، پہلے انسان خدا کا انتخاب کرتا ہے. پہلے انسان امام زمان کا انتخاب کرے، پہلے انسان کوشش کرے، پھر خداوند انتخاب کرتا ہے کہ یہ کام کر سکیں ہم، کہ وہ شخص بھی کام کر سکے. نہ ان کی ہر کسی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ جائے امام زمان کے لیے کام کرو، نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ امام کے لیے افراد نہیں ہے کہ کام کریں، لہذا مجبور ہے کہ ہم سے کام ہے. جب تک ہمیں توفیق خدا شامل حال، ہماری شامل حال نہ ہوگی، اس وقت تک ہم کام نہیں کر سکتے. مہم یہ ہے کہ ہم خود کو اس قابل بنا دیں کہ آقا امام زمان ہمارا انتخاب کریں کہ ہم ان کی کسی حاجت اور کسی کام کے لیے تیزی سے آگے بڑھیں. لہذا لازم ہے کہ نیاز و حاجت امام کو جانیں کہ امام کی کیا حاجت ہے کہ میں اس کے لیے تیزی سے اقدام کروں اور انجام دے. پھر جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ امام کی حاجت ہے اور یہ مہدویت کی نیاز مندیاں ہیں، تو پھر جیسے ہی پتہ چلے پھر تیزی سے اس کام کی طرف بڑھیں. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ خداوند متعال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کیوں میری جو ہے ملاقات کو نہیں آتے؟ خداوند حضرت موسیٰ سے سوال کرتا ہے کہ جب میں بیمار ہوا تو میری ملاقات کو کیوں نہ آیا؟ عرض کیا خداوندہ کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ جواب آیا کہ جب میرا کوئی مومن بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ مومن بیمار ہو جاتا ہے اور جب تو اس کی عیادت کو نہ گیا، جب وہ بیمار ہوا گویا میں بیمار ہوا. ائمہ اسی طرح سے، خدا اسی طرح سے. خداوند مومن کو اس قدر احترام دے دیتا، اس قدر عزت دے دیتا. جب مومن بیمار ہوتا ہے خداوند فرماتا گویا میں بیمار ہوا ہوں. موسیٰ سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جب میرا کوئی مومن بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائیں، چونکہ جب وہ بیمار ہوا سمجھو میں بیمار ہوا. ایک مومن بندے کی عیادت کے لیے جانا گویا آپ خدا کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. تو امام و مأمون کے درمیان، یعنی ہم اور امام کے درمیان، وہ امام اور ہم مأمون، وہ پیشوا ہیں اور ہم پیشرو، وہ راہبر ہیں ہم راہرو. ہمارے درمیان بھی یہی رابطہ ہونا چاہیے اور یہی رابطہ ہے. آقا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی دوست بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں. دوستدار اہل بیت، دوستدار آقا امام زمان. آقا امام زمان اسی طرح سے جب آپ محب آقا امام زمان ہیں
جب آپ کے دل میں ان کی معرفت ہے اور محبت ہے، مودت ہے، چاہت ہے، لگاؤ ہے، رابطہ ہے، قلبی، ظاہری، اقتصادی، علمی، عملی، جب رابطہ ہے تو آپ دوست ہیں آقا امام زمان کے اور اہل بیت کے۔ جب آپ بیمار ہو جائیں، آقا امام زمان بیمار ہو جاتے ہیں۔ امیر المومنین نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب تم لوگ بیمار ہو جاتے ہو، تمہاری بیماری میں ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارا کوئی دوست بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بیمار ہو جاتے ہیں۔ لہذا دوستان امام کی حاجتیں امام کی حاجتیں ہیں، شیعہ مہدی کی حاجت مہدی کی حاجت ہے، محب امام زمانہ کی حاجت امام زمانہ کی حاجت ہے۔ لہذا اگر مؤمنین دوستانان امام زمان علیہ السلام کی حاجت روائی کریں گے تو آپ نے امام زمان کی حاجت روائی کے لیے اقدام کیا ہے۔ دعا میں فرمایا والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، امام زمان کی حاجت روائی کے لیے آگے بڑھیں۔ کہاں بڑھیں؟ مؤمنین کی حاجت روائی کے لیے آگے بڑھیں، مؤمنین واقعی، مؤمنین مہدوی، مؤمنین انقلابی۔ جب بیمار ہو جائیں، جب ان کی حاجتیں ہوں، یعنی ہم امام کے محب ہو جائیں اور مؤمنین کے امور کے سلسلے میں لا تعلق ہو جائیں تو ہم پھر شیعہ نہیں ہیں، ہم محب امام زمان نہیں ہیں۔ محب امام زمان، منتظر امام زمان ہونے کا جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم مؤمنین کے بارے میں بے تفاوت نہ ہو جائیں، ان کی حاجتوں کے بارے میں بے تفاوت نہ ہو جائیں، لا تعلق نہ ہو جائیں۔ مؤمنین کی حاجتیں، دین کی حاجتیں امام زمان کی حاجتیں ہیں۔ لہذا اگر ہم آقا امام زمان سے صلہ چاہتے ہیں، انہیں متصل ہونا چاہتے ہیں، رابطہ چاہتے ہیں، تو مؤمنین سے صلہ رکھیں اور ان سے رابطہ رکھیں۔ جس قدر مؤمنین کے ساتھ، منتظرین آقا امام زمان کے ساتھ جو ہے تنگا تنگ اور مضبوط رابطہ ہے، اسی حساب سے اس کا امام زمان کے ساتھ رابطہ مضبوط ہے۔ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائج، منتظر امام زمان کو بس کیا ہونا چاہیے؟ حاجت شناس ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں کہ مؤمنین کی حاجت واقعی کیا ہے۔ مؤمنین کی حاجت واقعی یا مادی یا معنوی حاجتیں ہیں، تو ان میں بھی آپ دیکھیں مہم ترین حاجت مہدوی ہے کہ مہدویت کے حوالے سے ان کی کیا حاجت ہے اور ان کی کیا نیاز مندیاں ہیں، انہیں ان کے بارے کیا کرنا چاہیے۔ اگرچہ دوسری حاجتیں بھی مہم ہیں کہ ان کے لیے بندہ اقدام کرے، خوشنودی آقا امام زمان کے لیے جب کسی مومن کی حاجت روائی کرنے کے لیے جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ میں امام زمانہ کی حاجت روائی کے لیے جا رہا ہوں۔ جب کسی مومن کے ہاتھ میں کچھ دے رہے ہیں تو یہ سوچ کے دے دیں کہ میں آقا امام زمان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ مومن کو اصل تصور میں نہ رکھیں، آپ امام زمان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جب آپ کسی مومن بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو گویا اہل بیت بیمار، وہ امام زمان پہ آپ امام زمان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اس سے ملیں اور اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ دیکھیں امام زمان کی خوشنودی کے لیے میں آ رہا ہوں، اس کی گویا میں امام زمان کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ لہذا حاجت شناس ہونا چاہیے، لہذا مہم ترین حاجتوں کا انتخاب کریں اور حاجت روائی کریں۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل علمی، مشکل عملی ہے، مشکل اقتصادی۔ معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں جو زیادہ دل سوز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ مشکل اقتصادی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ مہم ہے یہ چیز۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ان افراد کی مذمت میں آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ یتیموں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ مہم ہے یہ کہ مشکل اقتصادی حل کریں، نوکریاں نہیں، نوکریاں دلا دیں،
کھانے نہیں کھانے پہنچا دیں مہم ہے، لیکن اس سے بھی بالاتر یہ ہے جو ہے احتیاجت اعتقادی ہے، نیاز مندی فکری ہے کہ لوگوں کی فکر اگر مہدوی نہیں ہے، آپ جو ہے ایک صدی اسے کھلا دیں، 100 سال اسے کھلا دیں تو زیادہ مہم نہیں. مہم ترین چیز جو ہے ان میں فکر مہدوی کو زندہ رکھنا. تو جو اعتقادی حوالے سے، فکری حوالے ان کی نیاز مندیاں ان کے لیے اگر اقدام کرے اس سے بالاتر ہیں، تو ہم لا تعلق نہ رہیں ان سے، چونکہ یہ حاجتیں مؤمنین کی ہدایت و ارشاد، مؤمنین کی تعلیم و تربیت، مؤمنین کی فکری و عملی و سلوکی تعلیم و تربیت، یہ حاجتہاں یہ مہدوی ہیں، یہ حاجتہاں یہ آقا امام زمان ہیں. آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خدا ان میں قرار دے، کن میں؟ والمسارعین الیہ، تیزی سے آقا امام زمان کی طرف حاجت روائی کے لیے جانے والے. تو معاشرے میں اس سرزمین پہ نظر آ جائیں آپ کہ آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مسارعین یعنی چین بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، واقعاً بھاگ دوڑ کرتے ہیں، امام زمان کو ذہن میں رکھ کے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ورنہ پھر مسارعین میں شامل نہیں ہے. لہذا منتظر کو حاجت شناس ہونا چاہیے.